جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کتاب، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے، آپ نے بتانا، میں نہیں بولوں گا۔ مقام صرف دو ہیں، ایک میز پہ غلاظت ہے اور دوسرا پھولوں سے سجا ہوا ہے۔ اب جس میں ذرا برابر بھی عقل ہوئی وہ کتاب کو کہاں رکھ کے آئے گا؟ کیوں؟ عقل کا تقاضا یہی ہے، پاک چیز ہے، طیب چیز ہے، قرآن و حدیث لکھا ہے، سرکار کے فرمان اس میں لکھے ہیں، اس کو گندگی پہ رکھ، مر تو جائے گا مسلمان لیکن محبوب کی حدیث کی کتاب کو کبھی گندگی پہ، غور سے سنو نا جملہ، مر تو جائے گا مسلمان لیکن کبھی سرکار کی ہوئی گفتگو کو یہ حدیث کہتے ہیں نا، سرکار کے بولے ہوئے کلمات کو یہ حدیث کہتے ہیں نا، کبھی اس کو گندگی کے ڈھیر پہ نہیں رکھے گا۔ اب ذرا اندازہ لگانا، تجھے اتنی عقل ہے، مجھے اتنی عقل ہے کہ ایک عام سی کتاب رکھنے کی بات آ جائے تو ہم اس کے لیے جگہ پاک تلاش کرتے ہیں۔ ارے تم سے سوال ہے، جب رب نے اپنے محبوب کے جسم مقدس کو رکھنا تھا تو کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا مبارک طیب طاہر جسم ہے جس نے بنایا ہے؟ مجھے کیا پتا سرکار کتنے طیب ہیں، آپ کو کیا پتا سرکار کتنے پاکیزہ ہیں؟ یہ تو وہی جانے جس نے جسم مصطفیٰ بنایا ہے، یہ تو وہی جانے جس نے جسم مقدس کو بنایا ہے۔ یا ان سے پوچھ جنہوں نے پھر صرف 70,000 پردوں کے اوپر سے دیکھا ہے، 70,000 پردوں کے اوپر سے دیکھا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول اللہ کو کیسا پایا ہے، کتنے حسین و جمیل ہیں؟ فرماتے ہیں لم ارا مثلا قبل ولا بعد، فرمایا نہ ان جیسا کبھی کوئی پہلے حسین آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ تو سمجھ آ گئی کہ آج ان جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے تو شروع سے لے کر آخر تک قرار کر دیا ان جیسا نہ پہلے تھا نہ کوئی آئے گا۔ حالانکہ بات تو اتنی کی جا سکتی تھی ہمارے زمانے میں ان جیسا کوئی حسین موجود نہیں ہے۔ اے علی، اے مولا کائنات، آپ نے پہلے والوں کی بھی نفی کر دی، حالانکہ پہلے والوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا جناب یوسف بھی کھڑے ہیں جن کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ جناب یوسف بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے اجلا انبیاء گزرے ہیں اور بعد میں نہ جانے کون کون آئے گا۔ اے مولا کائنات سمجھ نہیں آیا فلسفہ۔ فرمایا لم ارا قبل ولا بعد مثلا، ان جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی آئے گا۔ فرمایا او بھائی کیوں نہیں تجھے سمجھ آ رہی کہ مثالیں تو تب دی جائے جب ان جیسا ممکن ہو۔ تو جو پوچھتا ہے آپ نے پہلے کہاں دیکھا، قیامت تک کا جہاں سبھی کو کہاں دیکھا؟ فرما دیکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، یہاں قدرت کاملہ نے اپنی قدرت کا نظام ہی ایسا ڈال رکھا ہے کہ ان جیسا قدرت نے نہ کبھی بنایا نہ بن سکتا ہے۔ فرما اس لیے کہا ہے نہ ان جیسا کوئی آیا ہے نہ کوئی۔ اس رب نے جس نے ایسا مقدس محبوب بنایا ہے، جب محبوب کے رکھنے کی باری آئی تھی، مجھے تو وہ کلمات ہی زیب نہیں دیتے جس طرح تم بولتے ہو۔ کاش کہ تم نے کبھی قرآن و سنت کو گہرائی سے سوچا ہوتا، کاش کہ تمہیں قرآن نے کبھی ذرا برابر حصہ دیا ہوتا۔ اب قصور ان کا نہیں، صحیح بخاری ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، فرمایا لیکن حل کے نیچے قرآن اترے گا نہیں، ان کو قرآن سمجھ نہیں دے گا، بس لکیر کے فقیر ہوں گے۔ فرمایا قرآن اس کے ذہنوں میں اترتا ہے، قرآن اس کے قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے۔ جو تاجدار ختم نبوت کا سچا غلام ہوتا ہے، پہلے سرکار کی غلامی لو، پھر دیکھو آئے وہی ہوگی کئی سمندر میں کھول کے رکھ دے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے صاحب قرآن سے نسبت، صاحب قرآن کو بے مثل و بے مثال مانا جائے، بے مثل و بے مثال مانا جائے، جیسے صحابہ نے مانا تھا، کہا ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ کتنے پردے ہیں؟ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنے پردے رب نے آپ کے حسن پہ ڈالے ہوئے ہیں
کوئی ایک پردہ ہی اٹھا دیجیے. سرکار نے ایسے بس جھلک دی تو سید عائشہ بے ہوش ہو کے گر پڑی. جو سرکار کی بیوی ہیں, نسبت رکھتی ہیں, ایک پردہ اٹھے تو دیکھنے کی تاب نہیں, اور اگر 70,000 پردے اٹھا دیتے تو کائنات میں نہ جانے کھربوں کو دور بن گئے ہوتے. تو پھر میرے آقا کو دیکھتا کون؟ رب نے اتنا حسین بنایا, اتنا پاکیزہ طیب طاہر بنایا کہ فرمایا محبوب دنیا کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہے, ہم آپ کے حسن پر 70,000 پردے ڈال دیتے ہیں. جن کو جبریل جیسے نہیں پہچان سکے, میں اور آپ کون, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو رب نے جب رب رکھنے والا کتاب کو, تو میں اور آپ عام لوگ رکھنے والے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے. تو جس ہستی کو رب رکھنے والا, وہ رکھنے والا ایسی ذات کا مالک ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مثال اس کی شان میں ہم دینے سے قاصر ہے. لیس کمثلہ شیء, قرآن کہتا ہے رب کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. وحدہ لا, بڑے سے بڑے انبیاء ہیں لیکن رب کی برابری نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس جیسا کوئی نہیں, سب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. میرے بھائی رکھنے والا اتنا بے مثل و بے مثال ہے, اور جس ہستی کو رکھا جا رہا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. تو کیا خیال ہے, رکھنے والا بھی بے مثل و بے مثال, جس کو رکھا جا رہا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال. قرآن کہے جہاں ان کے نالائن لگ جائیں رب اس کی قسم اٹھائے. اب میں پوچھنا چاہوں گا, تو جس ماں کے پیٹ میں رکھا گیا ہو, جملہ بولنا تھا لیکن آپ بولے نہیں ہیں, رکھنے والا بھی بے مثل و بے مثال, جس کو رکھا گیا وہ بھی بے مثل و, میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا سمجھ آئی ہے. تو جس ماں کے پیٹ میں رکھا ہوگا وہ بھی, الحمدللہ وہ ماں بھی, سرکار کی ماں جیسی کائنات میں کوئی ماں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگا. اچھا ایک اور سوال, ائمہ نے, محدثین نے, فقہا نے, مجتہدین نے, یعنی پوری شریعت والوں نے اس بات پہ اتفاق نقل کر رکھا ہے کہ سرکار جس جگہ آپ کا جسم مقدس لگا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک اور مثال تاکہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ سکے. ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے والا مسلمان ہو اور دوسری طرف مٹی ہو, افضل کون ہوگا؟ اس میں سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں. ایک طرف انسان کھڑا ہے جو اللہ کی, اور دوسری طرف صرف مٹی ہے, زمین ہے. بتائے افضل کون ہے؟ افضل ہے تو جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ زمین رب کا شکر ادا کرتی ہے. مثلا اس حصے پہ آج کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی, ذکر, اذکار, کوئی تسبیح, تحلیل, نماز, اور اس حصے پہ کسی نے نہیں کی, تو حدیث میں آتا ہے یہ حصہ اس حصے کو کہتا ہے اور دیکھو میں تجھ سے افضل ہو گیا. یہ زمین کا حصہ اس زمین کے حصے کو کہتا ہے دیکھو میں تجھ سے, اور زمین تو بھی تو ویسی ہی ہے جیسی یہ ہے, تو افضل کیسے ٹھہری ہے؟ کہتی ہے تجھے پتہ نہیں آج میرے اوپر فلاں انسان نے بیٹھ کے کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ, آج میرے اوپر فلاں انسان نے بیٹھ کے کہا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, آج میرے اوپر ایک انسان نے بیٹھ کے پڑھا تھا انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, آج میرے اوپر ایک انسان نے سجدہ کیا ہے, دوسری زمین کے ٹکڑے پہ یہ فخر محسوس کر رہی ہے میں تجھ سے کیا ہو گئی ہوں. تو اب تو سمجھ آئی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا انسان زمین سے کیا ہے. اس قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم نکلنے چلے ادھر. ائمہ نے اس بات پہ اتفاق کیا, جس زمین کے ٹکڑا مقدسہ پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے, میرے آقا کریم تشریف فرما ہے, وہ زمین کا حصہ جس سے میرے محبوب کا جسم لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ اتفاق ہے, شریعت کا اس بات پہ اتفاق ہے. شریعت اس بات کا, جس زمین کے ٹکڑے مقدسہ سے آقا کا جسم لگ جائے, اتفاق ہو گیا وہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہے.
اور زمین سے، مطلق زمین سے اللہ کی عبادت کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ زمین جو انسان سے افضل نہیں، اگر سرکار کا جسم اس زمین کو لگ جائے وہ عرش اعظم سے افضل ٹھہرتا ہے۔ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو اللہ کی عبادت بھی کرنے والی تھی، اللہ کی ریاضت بھی کرنے والی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، جب ان کے پیٹ میں، جب ان کے جسم سے سرکار کا جسم لگا ہوگا تو سیدہ آمنہ پھر عرش اعظم سے اعلیٰ ٹھہری کہ نہ ٹھہری؟ پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کیا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے پڑھا کیا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے دین سیکھا کیسے ہے، پتہ نہیں لوگوں کو دین بتاتے کیسے ہیں۔ اور دین تو یہ ہے، اگر یہ نہیں تو نماز نہیں، اگر یہ نہیں تو حج نہیں، اگر یہ دین نہیں تو بندے کی زکوٰۃ نہیں، اگر یہ دین نہیں تو انسان کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے مصطفیٰ کو ایسا مانو جیسا رب نے بنا کے بھیجا، جیسا رب نے اٹھائے ہو۔ دیکھو ھذا نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کرتے دیکھو زیارت کرو، یہ وہ مبارک نالین ہے جو میرے آقا کے پاؤں مبارک سے نسبت رکھتے ہیں، جو میرے آقا کریم کے پاؤں مبارک سے نسبت رکھتے ہیں۔ سرکار کی نسبتوں کے کیا کہنے، آپ کے جسم سے ہر چیز لگی ہوئی مشکل کشا بن جاتی ہے، مشکل۔ چلو آپ کی ظاہری حیات کے بعد کی طرف آتے ہیں، ظاہری حیات کے بعد کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے قصیدہ سنا ہے کثیر مرتبہ، مولا صلی وسلم دائما، اس کا نام کیا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدے کا معنی ہے نعت اور بردے کا معنی ہے چادر، معنی ٹھہرا چادر والی نعت، چادر والی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر کیوں اس کو چادر والی نعت کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عرب و عجم میں پڑھی جانے والی نعت، عرب و عجم میں، شاید ہر زبان میں پڑھی جانے والی نعت۔ آخر اتنی مقبولیت کیوں ملی ہے، آخر اتنی مقبولیت کیوں ملی ہے؟ شیخ شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 14 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے۔ یہ پتہ لکھا کس نے؟ اشرف علی تھانوی نے۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب۔ آخری صفحے پہ لکھتا ہے، اے لوگو، مفہوم ہے، اے لوگو، اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے، اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کا بظاہر علاج ممکن، تو کہتا ہے میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس کی برکت سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اشرف علی تھانوی۔ کیا وظیفہ ہے؟ کہتا ہے سرکار کا میلاد بنا لیا۔ پھر کہتا ہے دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں تمہیں دلیل کے طور پہ ایک پوری روایت نقل کر دیتا ہوں۔ کہا کوئی میرے اوپر نہ فتویٰ لگا دے کہ میلاد منانے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، میلاد منانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ کہا میں خود نہیں کہتا، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، جو ان کا میلاد مناتا ہے وہ ان کی مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ اب پھر یہی بات نقل کی ہے جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ کہا شیخ شرف الدین امام بصیری 14 سال فالج کے مرض میں علاج کر 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 تھک گئے، کوئی علاج شفا کی طرف نہیں جاتا، کوئی دوائی شفا کی طرف نہیں جاتی۔ جب تھک گئے نا 14 سال علاج کر کر کے، سوچا کیوں نہ ہو آج ان کا میلاد ہی پڑھتے ہیں جو شافع مطلق ہیں، جو شفا دینے والے آقا ہیں۔ بس اسی حالت میں سرکار کی شان میں، آپ کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں، آپ کے اعلیٰ شان اور رتبے اور مقام کی طرف پڑھنا شروع کرتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخالقی
لکھ رہا ہے. آج تک شاید یہ پوری نعت آپ نے نہ کسی سے سنی ہے، نہ شاید کسی نے ریکارڈنگ میں اس کو پڑھا ہوگا. یہ اتنی طویل نعت ہے، یہ اتنی طویل نعت ہے. اور اگر آپ چاہیں کہ کوئی محقق کے اثر، کوئی مفتی، کوئی شیخ آپ کو اس کی شرح بتائے تو یقین جانیں اس کی شرح کے لیے کئی مہینے درکار ہیں، اس ایک نعت کی شرح کے لیے. لیکن اس بندے کی بات ہے جو صاحب بصیرت ہو، جس کو قرآن و سنت نے کوئی حصہ دے رکھا ہو. عام بندے کو یہ بس پڑھ کے وہ گیا. جہاں شیخ بصیری بول رہے تھے، جو صلاحیت ان میں تھی، چلو اتنی نہ صحیح، وہ سمندر سے ہی ایک قطرہ تو نہ سمجھنے والے کے پاس. پھر سمجھ آئے گی کہ لکھا کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ دن گزر گیا، رات ہو جاتی ہے. جب سوتے ہیں تو نصیب جو ہے وہ جاگ اٹھتے ہیں. جیسے ہی سوئے تاجدار ختم نبوت خواب میں تشریف لے آتے ہیں. تاجدار ختم نبوت معلوم ہوا آقا کریم کو یہ بھی پتا ہے کہ پورے ورلڈ میں کون کس وقت کہاں مجھے پکار رہا ہے، کون کس وقت کہاں مجھے یاد کرتا ہے، کون کس وقت کہاں کس انداز سے کن کلمات سے مجھے یاد کرتا ہے، کس طرح میری تعریف کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. انہوں نے میلاد اس لیے منایا تھا، تعریفیں اس لیے بیان کی تھی کہ سرکار مجھے شفا چاہیے، میں مر گیا ہوں، 14 سال ہو گئے لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی. بس سوتے ہی ہیں تو سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، او بیٹا جو دن کو نعت لکھی ہے وہ تو پڑھ سنا. اب ذرا اندازہ تو لگائے نا، جس ہستی کی ذات پہ نام لکھی گئی وہ خود کہے بیٹا وہ نعت تو پڑھ سنانا. تو امام شرف الدین بصیری نے شروع کیا. ہم بھی پڑھ نہ لیں تھوڑی سی، تھک تو نہیں گئے. شیخ شرف الدین بصیری نے شروع کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي على حبيبك خير محمد سید الکونین وثقلین محمد ہاتھوں کو اٹھا کونین وثقلین محمد وثقلین محمد فريقين من قرب ومن عجم مولاي شیخ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں نعت لکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جملے کیا عرض کرتے ہیں، مالک تیرے محبوب کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں، تیرے محبوب کی نعت اس لیے لکھ رہا ہوں، تیرے محبوب دو عالم کا میلاد اس لیے پڑھ رہا ہوں. میری جو مشکل ہے محبوب کے میلاد کا صدقہ آسان فرما دے. آگے لکھتے ہیں، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي على حبيبك
خیر الخلق كلهم۔ سرکار نے نعت سنی، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں آج صبح ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھ بیٹا۔ عرض کی، یا رسول اللہ یہ مسلمان جو آپ کا میلاد مناتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ جو آپ کا میلاد مناتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا میں میلاد والوں سے خوش نہیں تو کس سے خوش ہوتا ہوں؟ فرمایا میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ قانون ہے، جب کوئی بندہ خوش ہو جائے اور جس کی وجہ سے خوشی پہنچی ہو پھر وہ کہتا ہے مانگو، پھر وہ کہتا ہے مانگو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوچھنے کی حاجت ہی نہیں تھی، پتا تھا کہ یہ مانگ کیا رہا ہے، پتا تھا کہ اس کی مشکل کیا ہے، پتا تھا، علم تھا کہ یہ کیوں میلاد پڑھ رہا تھا دن کو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شافع مطلق نے جو امام بصیری کے جسم میں پھیرا نا دست سے شفا، فرمایا امام بصیری اس وجہ سے تو نے پڑھا تھا میلاد، تجھے مل گئی شفا۔ اب کیونکہ ہم تو ہیں لجپال نہ، تو جس مقصد کے لیے تھا وہاں تک نہیں، یہ لے پھر تجھے دنیا سے زیادہ بہتر دولت بھی دیتے چلے۔ سرکار نے لی اپنی چادر جو آپ نے ڈالی ہوئی تھی کندھوں پر، میرے آقا کریم چادر اتارتے خواب میں امام شرف الدین بصیری کو فرماتے ہیں بیٹا یہ میری طرف سے تحفہ لے، تو نے میرا میلاد جو پڑھا ہے، تو نے میرا میلاد جو پڑا ہے۔ سرکار کی چادر کا ایک دھاگا مبارک، اور وہ بھی لمبائی میں جتنا کم آپ تصور کر سکتے ہوں، اس کو ایک جانب رکھ لو اور پوری کائنات کی دولتیں دوسری جانب رکھ لو، بتاؤ تو صحیح قیمتی دولت کون سی ہوگی؟ دلیل کیا ہے؟ یہ تو عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ اب اگلے نے تو کہنا ہے دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں جی دلیل یہ ہے جب مولا کائنات جناب مولا شیر خدا مشکل کشا کی والدہ ماجدہ کا ہوا تھا انتقال، تو سرور دو جہاں نے دیا تھا اپنے جسم سے لگا ہوا کپڑا مبارک، اور 7 جملے تھے۔ جب غلاموں نے اپیل کی تھی یا رسول اللہ آپ ان کو کپڑا کیوں دے رہے ہیں، آپ ان کو اپنے کرتا مبارک میں تہبند شریف میں آپ ان کو کیوں کفنا رہے ہیں؟ میرے آقا نے ایک جملہ بولا تھا، وہ ہے اس کا جواب۔ فرمایا سنو یہ کپڑا جب تک کپڑا تھا تب تک کپڑا ہی تھا، جب میرے جسم سے لگ گیا فرمایا اب ہو گیا جنتی کپڑا، اب ہو گیا ہے جنتی کپڑا۔ میرے جسم سے جو لگ جائے کپڑا وہ فرماتے ہیں ہو جاتا ہے جنتی کپڑا، اور پھر ہم جس کو دے دیتے ہیں وہ کپڑا اس کو بھی پہنچا دیتا ہے جنت میں۔ میرے آقا کی حدیث سے ثابت ہوا سرکار کے جسم سے لگنے والا کپڑا جنتی کپڑا بن جاتا ہے۔ اب پوچھنا منا سے کہ بتا تو پوری دنیا کی دولت زیادہ قیمتی ہے یا جنتی لباس زیادہ قیمتی ہے؟ یہ دلیل ہے۔ فرمایا تو نے مانگی تھی بھیک شفا کی، تجھے وہ عطا کر دی، لیکن کیونکہ تو نے ہمارا میلاد پڑھا ہے نا ہم خوش ہوئے نا، یہ لے پھر پورے جہاں سے قیمتی دولت بھی تجھے دیتے چلے۔ سرکار چلے گئے، امام شرف الدین بصیری جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جسم بالکل صحیح سلامت ہو چکا ہے، اور وہ تو خواب تھا نا۔ آپ نے بھی کئی خواب دیکھے ہوں گے، کبھی آپ پانی پی رہے ہوں گے، کبھی آپ سیب کھا رہے ہوں گے، کبھی انار کھا رہے ہوں گے، جب اٹھے تو وہ آپ کے بستر پہ موجود ہوتی ہیں چیزیں۔ شرف الدین بصیری جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سرور دو جہاں کی چادر مبارک بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے اس نعت کا نام پڑ گیا چادر والی نعت، قصیدہ بردہ شریف۔ اب رات گزر گئی، جملے سننے والے عاشقوں کی محفل ہے، اس شاقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، عشق پہ مبنی بات، ایمان افروز۔ جب دن ہوتا ہے دستک ہوتی، امام بصیری پوچھتے ہیں کون؟ آپ کے زمانے کا ایک اور عاشق آیا ہوا، میرے آقا کریم کی زلف کا اسیر آیا ہوا ہے، سرکار دو جہاں کی ناموس کا اسیر آیا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں
کہا کیسے آنا ہوا؟ جملے سننا، نہ جانے لوگوں کے کیسے نبی ہے جن کے نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، یہاں تو سرکار کے غلاموں کے لاکھویں درجے کے غلام کو بھی پتا ہے رات کیا کچھ ہوا۔ امام بصیری فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ نعت تو سنا جو رات مصطفیٰ کو سنائی تھی۔ کہا یار تجھے کیسے پتا چلا؟ ابھی تو یہ راز میں بات ہے، میں جانتا ہوں یا میرے آقا جانتے ہیں۔ فرمایا بصیری تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بس تو اکیلے ہی زیارت سے مشرف ہو رہا تھا، جب تو سنا رہا تھا تو ہم بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ باتیں ہیں محبت کی، یہ سرکار کے نوازنے کی باتیں ہیں، جسے سرکار جیسے چاہے نواز دیں۔ فرمایا رات بھی سنی تھی لیکن دل سیر نہیں ہو رہا، میں نے کہا چلو پھر جا کے سنتے ہیں جو رات سرکار کو سنائی تھی اب مجھے بھی سنا۔ شیخ اشرف علی تھانوی یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھا ہے جو مشکل 14 سال دور نہیں ہو سکی تھی، مر گئے تھے علاج کر کر کے، فرمایا ایک ہی دن میں میلاد منایا، ابھی اگلا دن آیا نہیں، سرکار نے مشکل بھی دور کر دی، چادر بھی عطا فرمایا۔ فرمایا میلاد منایا، کیا منایا کرو؟ آج کے درس کی آخری روایت، میلاد منانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ میلاد منانے والوں کو ابراہیم نامی شخص مدینہ منورہ کا رہائشی ہے، مدینہ منورہ کا، اور بڑا ہی میرے آقا کا دیوانہ ہے۔ آپ سنیں گے تو کہیں گے واقعی دیوانہ۔ جتنا بھی حلال رزق کماتے تھے آدھا تمام کاموں کے لیے اور آدھا صرف میلاد مصطفیٰ کے لیے الگ کر دیتے تھے۔ اب بتائیں کوئی ہے آپ کی نظر میں ایسا عاشق؟ ہم تو چوتھا حصہ بھی نہیں رکھتے میلاد کے لیے۔ جو کرواتے ہیں میلاد ان سے پوچھ لیں کون سی نسبت بنے گی، پورے سال میں جتنا آیا اور کتنا خرچ کیا۔ یہ غلام تھا، یہ عاشق تھا، اپنے تمام مال کی جتنا بھی اللہ دیتا آدھا کس مقصد کے لیے؟ سرکار کا میلاد مناتا، لنگر پکاتا، غربا مساکین آنے ہوئے معزز مہمانوں کو کھلاتا۔ اور ان کی بیوی بھی بڑی نیک تھی۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رب جس کو نیک بیوی عطا فرما دے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ان کی بیوی بڑی نیک تھی، بڑا تعاون کرتی تھی ان کے ساتھ نیکیوں کے کاموں میں، حتیٰ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ بیوی کا، یہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں آدھی سارے کاموں میں اور آدھی کمائی تاجدار ختم نبوت کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ زندگی بیت گئی، حتیٰ کہ ایک دن اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میرا آج آخری دن ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے کب مرنا، تو اس کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کا ولی تھا، معلوم ہوا اللہ کے ولی کیسے کیسے میلاد مناتے گئے، اندازہ لگا۔ کہا بیٹا میں آج کا دن ہوں، رات کو میری وفات ہو جائے گی، ایک وصیت کرتا ہوں، میری پوری جمع پونجی جو ہے وہ صرف 50 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ اور کچھ گز کپڑا، کپڑے سے مجھے کفن دے دینا، اور 50 درہم اگر ممکن ہو تو بیٹا کسی نیک کام پہ خرچ کر دینا۔ رات ہوئی تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دفن ہو گئے۔ اب بیٹا سوچ میں پڑا ہے، ابا حضور کی وصیت تھی اب میں کس نیک کام پہ خرچ کروں؟ دن گزرا، 2 گزرے، 4 گزرے، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس نیک کام پر۔ ابراہیم نامی شخص کا بیٹا کہتا ہے ایک دن میں بہت زیادہ ہی پریشان ہوا کہ ابا حضور کی وصیت ہی نہیں میں پوری کر سکا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ فلاں نیکی کے کام پر، نیکی کے کام تو بہت سارے ہیں۔ بہت پریشان بیٹھے تھے، حد سے زیادہ پریشانی میں دن گزرا۔ فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں قیامت کا دن برپا ہو چکا، قیامت کا دن برپا ہو چکا ہے۔
میں کیا دیکھتا ہوں؟ مجھے فرشتے، میں بھی وہیں محشر میں اہل محشر کے ساتھ میدان میں ہوں، فرشتوں نے ندا دی، اس کو جنت میں آنے دو، یہ جنتی شخص ہے، اس کو جنت میں آنے دو۔ یہ کہتا ہے میں نے 7 جنتوں کی سیر و سیاحت کی، اگلی جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو رضوان جنت نے کہا ٹھہریے، کہا جی مجھے جانے دے۔ کہتے ہیں یہاں تو صرف ان کا داخلہ ہے جو دنیا میں عید میلاد النبی کی خوشیاں منایا کرتے تھے، ادھر تو ان کا داخلہ ہے جو دنیا میں عید میلاد النبی کی خوشیاں۔ کہتے مجھے تسلی ہوئی کہ میں نے سوچا پھر میرے والدین بھی ادھر ہی ہوں گے، کیونکہ وہ جو خوشیاں منایا کرتے تھے آدھی رقم ہی میرے والد نے ساری زندگی میلاد پہ خرچ کی ہے، بس تھوڑی دیر گزری تو اندر سے آواز آتی ہے یہ بھی ادھر والا ہے، اس کو بھی آنے دے۔ کہتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں؟ حوض کوثر پہ پہنچ گیا، وہاں پر تخت لگے ہوئے، سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ تشریف فرما ہے، جناب سیدہ عائشہ تشریف فرما ہے، جناب آسیہ تشریف فرما ہے، جناب مریم تشریف فرما ہے، بڑی بڑی اجلہ بزرگ خواتین موجود ہیں۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ ان کے قریب ہی میری والدہ محترمہ بھی تشریف فرما ہے، اور میں سیر کر رہا ہوں، مجھے کہا گیا آگے چلیے، میں ان سے آگے گزر جاتا ہوں۔ جب آگے جاتا ہوں تو نہایت ہی حسین و جمیل ایک تخت موجود ہے، اس تخت کی طرف جب میں نگاہ کرتا ہوں تو جب میں نے دیکھا اس تخت کی طرف جب میری نگاہیں پڑی تو میری تو قسمت ہی کھل اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ سامنے تاجدار ختم نبوت تشریف فرما ہے، سرکار کے ارد گرد خلفائے راشدین جناب ابوبکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، اور ساتھ ہی کثیر تختوں پہ میں نے ملاحظہ کیا رب کے آدم سے عیسی تک سارے نبی تشریف فرما ہے۔ اور میں جو آگے جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ ان کے قدموں میں ابا حضور بھی تشریف فرما۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ملاقات ہوئی، میں نے والد سے پوچھا ابا حضور میں تو بڑا پریشان ہوں اسی دن سے، 50 درہم کس کام میں خرچ کرنے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا بیٹا تجھے میری سیرت نہیں بتاتی کہ کہاں خرچ کرنے ہیں؟ تو نے نہیں دیکھا میں نے ساری زندگی اپنے پورے کمائی کا آدھا حصہ میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کیا ہے، جا میلاد کی محفل سجا، غربا مساکین اور مسلمانوں کو جمع کر اور کھانا پکا اور ان میں تقسیم کر، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ تو نہیں دیکھ رہا مجھے تیری ماں کو انبیاء کی، سرکار کی بیٹیوں کی، سرکار کی بیویوں کی رفاقت جنت میں ملی ہے، تو پوچھنا نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہا ابا حضور بتائیے نا۔ فرمایا جب ہم یہاں پہنچے تھے کہا ان کو ادھر آنے دو کیونکہ دنیا میں یہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ بس کہتے میری آنکھ کھل گئی، بس کہتے میری، میں نے جیسے صبح ہوئی مدینے میں اعلان کیا ہمارا جو گھر ہے برائے فروخت، ادھر تو 50 درہم تھے، اگلے کو دیکھ، کیونکہ اب آنکھوں سے دیکھا ہے نا میلاد والوں کو ملتا کیا ہے۔ کہا ہمارا جو گھر ہے برائے، انتظار بھی نہیں کیا۔ ایک قانون ہے، ابھی آپ میں سے کوئی بندہ اپنا گھر گاڑی کوئی چیز کہنا بیچنی ہے اور پہلا گاہک لگتے ہوئے کوئی بندہ بیچتا نہیں ہے بلکہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ خرید آ رہا ہے تاکہ کچھ قیمت بڑھ جائے، لیکن اس کی عشق کی محبت کی شمع دیکھ روشن کس قدر ہو گئی تھی، آگ کیسے بھڑک رہی تھی۔ کہا مکان برائے فروخت، بندہ آیا جتنے کہا اورن یہ مکان دے رہا، جو دینا چاہتا ہے دے، اب مزید دیر نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اس نے دیا وہ بھی 50 درہم بھی اعلان کر رہا ہے مدینے میں، لوگوں فلاں دن فلاں میدان کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوگی، لوگوں فلاں دن فلاں جگہ جلسہ مصطفیٰ ہوگا، سرکار کے میلاد پڑھا جائے گا، لنگر کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا، لوگ آئے، اس نے پورا مکان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد پہ خرچ کر دیا، ابا حضور کے 50 درہم بھی خرچ کر دیے، اور ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر رہ کر 30 سال مزید زندہ رہا، بس سرکار کی مسجد کی خدمت ہی کرتا رہتا، 30 سال تک سرکار کے عشق و محبت میں رہا، حتیٰ کہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور ڈائریکٹ کہاں پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں میلاد والوں کو تو یوں نوازا جاتا ہے،
میلاد والوں کو تو یوں نوازا جاتا ہے، تو کوشش کریں چھوٹا ہی سے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میلاد چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جتنا آپ کی طاقت ہے استعداد کے مطابق آپ میلاد کی محفل ضرور سجائیں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، گھر کے جو 2-4 افراد ہیں اکٹھے بیٹھ جائیں، سرکار کی ذات پہ اجتماعی درود میلاد کی نیت سے پڑھ لیں، تو شریعت میں یہ بھی میلاد ہوتا ہے۔ کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ سرکار کے میلاد کی خوشیاں مناؤ، سرکار کے جشن کی خوشیاں مناؤ، پھر دیکھو رب دین دنیا قبر و آخرت سب کچھ میلاد کا صدقہ سنوار دے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، مالک ہمارے جن بھائیوں کی کاوش سے آج کی محفل کو سجایا گیا، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی کاوش کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی محمد جاوید، بھائی مظہر، بھائی نوید کے والد محترم بھائی محمد عالم کے مزید جنت میں درجات بلند فرمائے۔ آپ تمام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ میلاد کا صدقہ اللہ میری، میرے گھر والوں کی، آپ کی، آپ سب کے گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔